غلامان مصطفیٰ کا عظیم اجتماع ہے۔ ہر چہرہ گلاب کے پھول کی طرح مسکرا رہا ہے اور مہک رہا ہے۔ میں جناب علامہ قاری افتخار احمد فاروقی صاحب، امام و خطیب جامع مسجد سنگوئی شریف، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے شاہ صاحب قبلہ کی بارگاہ میں شیل کا یہ تحفہ پیش کریں۔ جناب محترم المقام علامہ قاری افتخار احمد فاروقی صاحب۔ حضرات محترم، ہمارے اسٹیج پر عالم اسلام کے عظیم شناخن حضرات کا حسین گلدستہ ہے، جن میں ابھی الحاج اختر حسین قریشی صاحب تشریف لا چکے ہیں، جناب الحاج خالد حسین خالد صاحب وہ تشریف لا چکے ہیں۔ میں بلا تاخیر دعوت سخن دے رہا ہوں جگر گوشائے حضور خزانی زمان، صوفہ دوبارہ لائیں فخر و سعادت بیر طریقت و شریعت، شاہ سوار میدان محبت حضرت صاحبزادہ والا شان پیر سید حامد سید شاہ صاحب قاسمی دامت برکاتہ قدسیہ سے ملتمس قبلہ تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت گفتگو سے ہمارے قلوب کو معطر محبت اور منور فرمائیں۔ جناب جگر گوشائے غزالی سامان حضرت صاحبزادہ والا شان پیر سید حامد سید شاہ صاحب قاسمی دامت برکاتہ قدسیہ، سابق وفاقی وزیر مذہبی امور پاکستان، سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت غزالی زمان مدینہ الاولیاء ملتان شریف، میں قبلہ سے ملتمس ہوں کہ وہ خوبصورت گفتگو فرمائیں اور ان سے میں گزارش کروں گا کہ ایک پہلا قرآن آپ کی مساعدت سے عبدالمجید حیدری صاحب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پہلا قرآن جو ہے آپ کی مساعدت سے پہلی قرآن دازی ہوگی، اساسی قرآن دازی جو ہے جی دروشی پڑھنے والوں نے جو فارم جمع کروائے ہیں، جنہوں نے دروشی پڑھا ہے اور اپنے فارم انتظامیہ تک پہنچا دیے ہیں، ان کی قرآن دازی جو ہے اساسی قرآن دازی جو ہے، اس کے لیے میں شاہ صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا وہ قرآن نکالیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد شاہ صاحب قبلہ کا بیان ہوگا اور بیان کے بعد باقی سلسلہ نعتخوانی اسی طرح کروا رہے گا۔ اللہ جی لائن الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ یہ ٹکٹ ان دوستوں کو دیا جا رہا ہے جی جنہوں نے اپنے فارم جمع کروائے، دروشی پڑھ کے ان کا یہ اعزازی پورا جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے۔ اگر کوئی رہتا ہے تو وہ فوراً پرچی پہنچا دے، وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، فوراً آپ محبت فرمائیں۔ شاہ صاحب قبلہ سے میں ملتمس ہوں قبلہ آپ تھوڑی سی تکلیف فرمائیں، محبت کریں اور پہلا قرآن شاہ صاحب قبلہ نکالیں گے، اس کو شنصیب کا نام ابھی اناؤنس کیا جائے گا۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے دروشی پڑھ کے اپنے فارم انتظامیہ تک پہنچائے، ایک اعزازی ٹکٹ جو ہے اس کی قرآن دازی ہو رہی ہے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ یہ ہیں جی اختر حسین ولد مردان علی، گاؤں نور پر باغاں ڈاخانہ سنگھوئی۔ اختر حسین ولدیت مردان علی، موجودہ جی آپ کو مبارک ہو جی، آپ کو مبارک ہو، تشریف رکھیں۔ نعرہ تکبیر، سارے ہاتھ بلند کر کے نعرے کا جواب دیں حصول برکت کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ جی 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 بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب تعظیم، لائق صد تکریم علماء اہل سنت، مشائخ اعظام، ثنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، رات کا وقت ہے، موسم کے تیور بگڑے ہوئے ہیں، کچھ سردی اور خنکی بھی لوگوں کو بیٹھنے کے لیے پریشانی کا سبب پیش کر سکتی ہے۔ دور افتادہ علاقہ ہے، کوئی مرکزی شہر نہیں ہے، اس کے باوجود یہ دیوانوں کا ہجوم، یہ عشاق مصطفیٰ کا جمع غفیر، یہ آقا کریم سے چاہنے والوں کا رش یہ بتا رہا ہے کہ بموں کے دھماکے ہوتے رہیں، خودکش حملے ہوتے رہیں، سروں کی فصلیں کاٹی جاتی رہیں، بے گناہوں کا خون بہایا جاتا رہے، لیکن میرے آقا کریم کے دیوانے سرکار کی غلامی کے اظہار سے کبھی گریز نہیں کر سکتے۔ حضرات محترم، اگر دنیا کا معاملہ ہو، اپنے مفاد کا معاملہ ہو تو ہزار اگر مگر آ جاتے ہیں، لیکن جب کسی محبت کرنے والے کے سامنے سرکار کی محبت کی بات ہو تو پھر وہاں پر ہر اندیشہ، ہر خطرہ، ہر گمان اس کو بھلا کر آقا کریم سے اپنی غلامی کے اظہار اور محبت کے اقرار کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ مجھے کوئی زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی، محفل نعت ہے، ثنا خان حضرات کی خوشگلوئی سے، نغمہ سرائی سے آپ نے لطف اندوز ہونا ہے۔ حضرات مکرم، وہ وقت یاد کیجئے جب رب کائنات نے ہم سب کو عالم ارواح میں جمع فرمایا، کچھ قول و قرار ہوئے، کچھ وعدے وعید ہوئے، کچھ عہد و پیمان ہوئے۔ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے اقرار کیا، بلا، بے شک، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ جب انسان عالم ارواح سے عالم اجسام میں آتا ہے، عالم دنیا میں آتا ہے، تو یہاں اس کی آنکھوں پر حجاب ہے، نقاب ہے، پردے ہیں، اس کے لاشعور میں ایک گونج موجود ہے، کسی کو رب مانا تھا، کسی کی الوہیت کا اقرار کیا تھا، لیکن یہاں کی مجبوریوں کی وجہ سے اس کے جمال کا مشاہدہ کر نہیں سکتا، اس کے دیدار سے قاصر، اب اس کی تلاش میں نکلتا ہے، جب صحراؤں سے، ریت کے ٹیلوں سے گزرتا ہے، ان کے حسن اور وسعت کو دیکھ کے معروف ہوتا ہے کہیں یہ تو خدا نہیں۔ لیکن جب پہاڑوں پر نظر پڑتی ہے تو سوچتا ہے یہ کہیں زیادہ بلند و بالا ہے، ان میں کر و فر تب تراک زیادہ ہے، اور وہ تو ریت اور مٹی تھی، یہ تو پتھر ہے، اور پتھر میں طاقت زیادہ ہوتی ہے اور سجدہ طاقت کو ہوتا ہے۔ یہ پہاڑوں پتھروں کے سامنے سجدہ ریز،
پھر اس نے دیکھا کہ آگ پتھروں کو بھی پگھلا دیتی ہے، پتھر بھی آگ کے سامنے پانی ہو جاتے ہیں۔ اس نے سوچا آگ کی طاقت زیادہ ہے، اس کی پوجا ہونی چاہیے، اس کی پرستش ہونی چاہیے، یہ خدا ہے، یہ معبود۔ اس نے آگ کی عبادت شروع کر دی۔ پھر اس نے دیکھا کہ پانی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے، اور جب سمندروں سے گزرا تو دیکھا، سوچا اتنا پانی، آگ کتنی بھی ہو اتنے پانی کے سامنے تو نہیں ٹھہر سکتی، یہ پانی کی طاقت آگ سے بڑھ کر ہے، یہی خدا ہے، یہی پوجا کے لائق ہے۔ اس نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ پھر اس نے دیکھا کہ چاند جب شباب پہ آتا ہے، 14ویں کا چاند چڑھتا ہے تو سمندر میں بھی مد و جزر کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے، سمندر پر بھی غالب ہو جاتا ہے، حاوی آ جاتا ہے۔ سوچتا ہے کہ اگر چاند اتنی دور سے سمندر پر غالب ہو سکتا ہے تو پھر چاند کی طاقت زیادہ ہے، وہی خدا، وہی معبود، وہی پوجا کے قابل۔ اس نے چاند کے سامنے ماتھا ٹیک دیا۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ چاند سورج کے سامنے پھیکا پڑ جاتا ہے، ماند پڑ جاتا ہے۔ چاند میں وہ چکا چوند پن نہیں ہے، وہ خیرگی نہیں ہے، وہ چمک دمک نہیں ہے، وہ آب و تاب نہیں ہے، وہ جاہ و جلال نہیں ہے جو سورج میں ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ سورج کی شان زیادہ ہے، سورج کی طاقت زیادہ ہے، یہ سورج کی پوجا ہونی چاہیے۔ وہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ یارو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہستی ایسی بھی ہے کہ میں نے آج تک جس کی پوجا کی تھی وہ سب اس کے اشارے چشم و ابرو کے منتظر دکھائی دیتے۔ میں نے پتھروں کو خدا مانا تھا، پتھر اس کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ میں نے آگ کی پوجا کی تھی اور آگ اس کے قرب سے بجھنے لگتی ہے۔ میں نے پانی کو خدا تصور کیا تھا اور پانی اس کی انگلیوں سے جاری ہو جاتا ہے۔ میں نے چاند کے آگے ماتھا ٹیکا تھا اور چاند اس کے اشارے پہ دو لفظ ہو جاتا ہے۔ میں نے سورج کی عبادت کی تھی اور سورج اس کے بلاوے پر الٹے پاؤں چلا آتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ پھر یہی خدا ہوگا، یہی معبود ہوگا، یہی پوجا کے قابل، یہی پرستش کے لائق۔ ارے اس کی طاقت ایسی ہے تو پھر اس سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے؟ اب اس کی عبادت کا تصور لے کر اور اس کو سجدہ کرنے کا سودا سر میں سما کر جب ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو دیکھتا ہے جس کو سجدہ کرنے آیا تھا وہ پہلے سے سجدہ ریز ہے، جس کی عبادت کا خیال لے کے آیا تھا وہ تو کسی اور کے معبود ہونے کا چرچا کر رہا ہے۔ یارو پھر اس پر ایمان اور یقین کے اور آگہی کے دروازے کھلے۔ اس نے سوچا یہ ہستی جس کو خدا مانتی ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہو سکتا، کوئی معبود نہیں ہو سکتا، کوئی پوجا کے قابل نہیں ہو سکتا۔ یارو جب تک انسان نے اب خدا کی تلاش میں اپنی آنکھوں پر انحصار کیا، اپنی عقل پر دار و مدار رہا، یارو جب تک وہ اپنے حواس و اعصاب کے چکر میں رہا، اس وقت تک وہ بھٹکتا رہا، گمگشتہ منزل رہا، انسان ہو کر، اشرف المخلوق ہو کر، مخدوم کائنات ہو کر، کبھی پتھروں اور کبھی جانوروں کو سجدے کرتا رہا۔ لیکن اس وحدہ لا شریک کا پتہ کب ملا؟ جب آقا کریم کی بارگاہ میں پہنچا۔ یاد رکھو، تلاش میں کامیابی نہیں ہو سکتی جب تک کہ تلاش کرنے کا ذریعہ درست نہ ہو۔ اگر آپ کے سامنے چائے کی پیالی رکھی ہو اور آپ جاننا چاہتے ہیں یہ چائے کی پیالی میٹھی ہے یا پھیکی ہے تو یارو اس کے لیے استخارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی نجومی کا دروازہ کھٹکھٹانے کی بھی حاجت نہیں ہے، اور گوگل پہ سرچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یارو اس چائے کی پیالی کو گھورتے رہنے سے پتہ نہیں چلے گا، ناک کان میں ٹپکانے سے بھی علم نہیں ہوگا۔ بڑی سیدھی سی بات ہے، اس چائے کو اٹھا کر چکھ لیجئے، زبان بتا دے گی کہ چائے پھیکی ہے یا میٹھی ہے۔ جب تک تلاش کا ذریعہ درست نہ ہو اس وقت تک میں تلاش میں کامیابی نہیں ہوتی۔ اگر خدا کو تلاش کرو گے اپنی عقل سے، خدا کو تلاش کرو گے اپنی آنکھوں سے تو یارو بھٹکتے رہو گے، گمگشتہ منزل رہو گے۔ ہمیں سبق دیا لا الہ، کوئی معبود نہیں الا اللہ، اللہ کے سوا۔ یارو اگر صرف اتنا کہہ دیا جاتا کہ اللہ ہمارا معبود ہے، بات تو یہ بھی مکمل تھی، لیکن نہیں،
نفی اسبات کے انداز میں، علماء تو اپنے انداز میں گفتگو کرتے ہیں نا، فرماتے ہیں یہاں حصر قائم ہوا ہے اور یہاں پر ماسب المذکور کی نفی ہوئی ہے، لیکن مجھ جیسوں کے اوپر سے گزر جاتی ہے بات۔ تو میں آپ کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ یارو یہ کہا گیا لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں الا اللہ، اللہ کے سوا۔ یارو ہر معبود کی نفی کر کے صرف اللہ کے معبود ہونے کا اقرار اور اثبات ہوا ہے، تو پتہ چلا کہ ہمیں بتایا گیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ بھی مانتے کلمہ گو ہے ماشاءاللہ، یارو آپ کا ایمان ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا خیال ہے یہاں پاکستان میں نہ ہوگا؟ شاید جاپان میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں کوئی اور معبود ہے؟ وہاں بھی نہیں۔ شاید چاند پر، سورج پر، کہکشاؤں پر، ستاروں پر، آسمانوں پر کوئی اور معبود ہے؟ وہاں بھی نہیں۔ آپ کیسے کہتے ہیں؟ آپ نے جا کر دیکھا ہے؟ بھئی آپ یہاں اس علاقے کے رہنے والے، اس ریموٹ ایریا کا دور افتادہ پسماندہ علاقے کے رہنے والے، فرض کیجئے آپ میں سے کوئی ایسے ساتھی ہیں، کوئی ایسے بزرگ ہیں جو یہاں کی یونین کونسل کی جیورسڈکشن سے کبھی باہر نہیں نکلے اور اتفاقاً انہیں موقع مل جائے لاہور جانے کا اور مینار پاکستان دیکھ کے آئے تو ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے بتا رہے ہوں آپ نے دیکھا ہے مینار پاکستان؟ اللہ اکبر، اتنا اونچا مینار تو دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ اب جنہوں نے دنیا دیکھی ہے وہ ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اس بیچارے کو کیا پتا۔ یہ دور افتادہ علاقے کا یہ آ گیا ہے، یہاں پہ اتفاق سے لاہور اور مینار پاکستان کو دیکھ کے کہتا ہے اس سے اونچا مینار دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس نے دنیا دیکھی کب ہے؟ اس کو کیا پتا؟ یہ تو بیچارہ کنویں کا مینک ہے۔ اگر کبھی گیا ہوتا یہ امریکہ میں اور شکاگو ٹاور دیکھا ہوتا، کبھی جاپان کا ٹوکیو ٹاور دیکھا ہوتا، کبھی جرمنی کا فرینکفرٹ ٹاور دیکھا ہوتا، کبھی پیرس میں جا کر ایفل ٹاور دیکھا ہوتا، تو اس کو پتا ہوتا دنیا میں کتنے اونچے اونچے ٹاورز، کتنے اونچے اونچے مینار ہوتے ہیں جن کے سامنے مینار پاکستان تو بچہ سا لگتا ہے۔ یارو اگر کوئی دیہات کے دور افتادہ علاقے کے پسماندہ علاقے کا رہنے والا اتفاقاً لاہور جا کر